نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ اب یہ 2024 کا ستمبر جا رہا ہے۔ آج 9 ستمبر ہے۔ ہم عملیات اور طب کی کلاس میں اس چیز پر غور و خوض کر رہے ہیں اور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تشخیصات کتنی طب والے یا کوئی بھی طریقہ علاج ہے، ہومیوپیتھک ہے، ایلوپیتھی ہے، دیسی طب ہے، طب نبوی والے ہیں، آیورویدک اور یا کوئی اور طریقہ علاج ہے، سب میں کچھ نہ کچھ ایسے طریقے رائج ہیں کہ جن سے مریض کو اس کے مرض کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور معالج ان کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے لیے کون سی چیزیں کھانے کے لیے تجویز کی جائے، کن چیزوں سے روک دیا جائے، کون سی ادویات تجویز کی جائیں، اس سے اس مرض کو کس حالت میں دیکھا جائے، یہ ابتدائی حالت ہے، درمیانی حالت ہے، حاد صورت یعنی خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے، یعنی مریض کتنی غذا یا خوراک یا دوا کا متحمل ہو سکتا ہے۔ آج روحانیت میں تشخیص کی کچھ تھوڑی سی باتیں بتا۔ 35-40 سالہ عملیاتی اور معالجاتی زندگی میں جو چیزیں اخذ کی ہیں ان میں ایک یہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا ہے کہ میں مرض کو، جس سے لوگ روحانی کہتے ہیں، جناتی جادو کا مرض کہتے ہیں، اور اگر معالجین کو، ڈاکٹر کو دکھایا جائے تو وہ اپنے انداز سے ٹیسٹ کرواتے ہیں، اپنے انداز سے تشخیص کرتے ہیں، اپنے انداز سے وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ اللہ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے اس چیز کو، جو روحانیت والے تھے جن کا دعویٰ تھا کہ وہ دم کر کے چلے وظیفے کے ذریعے سے یا دم جھاڑے کے ذریعے سے یا کسی خاص عمل کے ذریعے سے وہ تشخیص کرتے ہیں کہ مریض کو جنات ہیں، جادو ہے، سحر ہے، آسیب ہے، نظر بد ہے، وہ پھر اس کا ہم نے بھی یہ چیز بہت استعمال کی، لیکن کچھ خامیاں ایسی ہیں کہ جنہیں عمومی طور پر دیکھا تو جاتا ہے لیکن نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے کسی شاگرد کو تشخیصات بتا رہا تھا کہ علم العادات کی بنیاد پر مرض کو کس انداز میں تشخیص کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگ، خواتین آتی ہیں، بیمار لوگ آتے ہیں، اچھے جو پڑھے لکھے افراد شمار ہوتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں۔ یہ تو کہنے کی باتیں ہیں کہ یہ گنڈے تعویذ والے، یہ سانے یا عامل، ان کے پاس جاہل لوگ جاتے ہیں، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتی، ان کے پاس شعور نہیں ہوتا، جاہل ہوتے ہیں، اجڑ ہوتے ہیں، علم کی کمی ہوتی ہے، دنیا دیکھی نہیں ہوتی۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے تو پتہ نہیں دنیا دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ہے، ہم نے دنیا دیکھی ہے کہ ہمارے پاس ہر طبقے کے سرکاری ملازمین ایک درجہ چہارم سے، ایک چپڑاسی سے لے کر اوپر درجے تک، 21ویں گریڈ تک ہمارے پاس لوگوں نے رجوع کیا، کرتے ہیں، رابطے میں ہیں، اپنی ضروریات ہم سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک مزدور سے لے کر مالک تک، مل آنر تک، ساری حسب توفیق ہر آدمی، اگر کوئی خود نہیں آتا اس کے گھر والے آتے ہیں، اس کے بیوی بچے رجوع کرتے ہیں، اپنا حساب لگواتے ہیں، ہمیں بلاتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں۔ یہ تو ایک اس چیز کا کنسپٹ نہیں ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے، یہ ان پڑھ ہے، یہ ایجوکیٹڈ ہے، یہ فارغ ہے۔ نہیں، اس کا تعلق تعلیم سے نہیں ہے، اس کا تعلق ضرورت سے ہے۔
ایک آدمی جس کے پاس چارانے ہیں، جس کے پاس وسائل ہیں، وہ سب سے پہلے وہاں رجوع کرے گا جہاں وہ پیسے کے بل بوتے پر اپنی ضرورت کو پوری کر سکے. پھر وہ نیچے آتے 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 ایک ایک سطح پر آ کر وہ ایسے بیٹھتا ہے جیسے جھونپڑیوں والے آ کر بیٹھتے ہیں، جیسے بھٹا مزدور آ کر بیٹھتے ہیں، جیسے دیہات کے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں. انہی کے برابر آ کر بیٹھتا ہے. کیوں کہ وہ پیسے کے بل بوتے پر، اپنے اثر رسوخ کے بل بوتے پر جو اس کے محسوسات ہیں، جو اس کے امراض ہیں، جو اس کی بیماریاں ہیں، یا جو اس کی پرابلمز ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ دور نہیں کر سکا تو انہی بوریا نشینوں کے پاس آتا ہے. مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ دوسرا موضوع ہے. ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں جو معاشرے میں رائج ہے. ہم نے ایک چیز دیکھی، ہم نے سے مراد کوئی معاذ اللہ کوئی تقدس یا تفوق نہیں ہے، بلکہ ایک عام محاوراتی طور پر ہم سے مراد کوئی تقدس یا تفوق نہیں ہے. محاوراتی طور پر جیسے ہم کہتے ہیں، بولتے ہیں، اسی معنوں میں لیا جائے، انہی معنوں میں اسے سمجھا جائے. ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے چلو شفا ایک بہت آگے کا عمل ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن کم از کم انہیں نفسیاتی طور پر کچھ نہ کچھ سکون مل جائے، اور جہاں تک ہو سکے ان کے امراض کی تشخیص. عملیات میں کئی قسم کی تشخیصات ہوتی ہیں. کچھ لوگ تسبیح کے دانوں سے کرتے ہیں، کچھ لوگ حساب کتاب لگا کر کرتے ہیں، کچھ لوگ کپڑے کو ماپ کر جو ہے نا تشخیص کرتے ہیں، کچھ لوگ مستعمل کپڑے کو، یعنی مریض کا جو استعمال شدہ لباس ہے اسے منگواتے ہیں اور اسے سونگتے ہیں، اسے ماپتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ پھر اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں کہ مریض کے لیے جادو کا علاج ہے، جنات ہیں، جسمانی مرض ہے، نفسیاتی امراض ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک بات یہ بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارے عامی لوگ ساری چیزوں کو، جسمانی امراض کو، نفسیاتی امراض کو، ساری چیزوں کو کسی کو جادو قرار دیتے ہیں، کسی کو تعویذات کا اثر قرار دیتے ہیں، کسی کو نظر بد کا شاخانہ قرار دیتے ہیں. یعنی وہ جب لوگ کام کرتے ہیں تو ان کے نزدیک انہوں نے کھانے بنائے ہوئے ہیں کہ اس کی یہ علامات ہیں، اس کی یہ سمٹمز ہیں، اس کی یہ نشانیاں ہیں، یہ جادو ہے، یہ جنات ہیں، یہ نظر بد ہے. یعنی انہوں نے اپنے اعمال کو اور اپنے نتائج کو کیٹیگرائز کیا. تو میں بتا رہا تھا آج سے بہت دن پہلے، 20-25 سال پہلے، میں اپنے ایک شاگرد کو تشخیص کا ایک عمل بتا رہا تھا کہ آپ ایسے کریں کہ ایک مریض کو جب آپ کے پاس آئے تو اس سے آپ نے تشخیص کیسے کرنا ہے، اسے تشفی کیسے دینی ہے، اس کا علاج کیسے. تو میں نے اس سے بتایا کہ آپ ایسے کریں، مریض کا نام پوچھیں، اس کی والدہ کا نام پوچھیں، اور اس دن کو دیکھیں جس دن آیا. بالفرض آج پیر کا دن ہے، تو ہماری عملیات نے شنبہ، یک شنبہ، دو شنبہ، چھ شنبہ، چہار شنبہ، پنج شنبہ، جمعہ وغیرہ وغیرہ استعمال. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے مریض کے اعداد نکالیں، اس کے بعد اس کی والدہ کے اعداد نکالیں، پھر دن کے اعداد اس میں شامل کریں اور اسے 4 پر تقسیم کریں. اس میں اگر آپ تشخیص کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ ایسے کریں گے کہ اس سے آپ 4 پر تقسیم. جب آپ 4 پر تقسیم کریں گے، آپ دیکھیں گے اگر وہ برابر برابر تقسیم ہو گیا تو جادو ہے، اگر ایک بچا تو جناتی عمل ہے، 2 بچے تو انسانی فعل ہے، کوئی تسبیح، جادو ٹونا، نقش وغیرہ، کوئی پڑھائی وغیرہ کا اثر ہے، اور اگر 3 بچا تو جسمانی. اب میں سمجھا رہا ہوں، یہ میں اپنی آپ بیتی بیان کر رہا ہوں، کسی کا کوئی نہیں ہے کہ کوئی کسی انداز میں کرتا ہے. آپ شمع شبستان رضا اٹھا کر دیکھ لیں، آپ نافع الخلائق اٹھا کر دیکھ لیں، اور بڑی بڑی جو عملیات کی کتابیں ہیں ان میں جو علم العادات کی بنیاد پر یا علم العادات پر لکھی گئی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان میں مختلف طریقے ہیں. کوئی 3 سے تقسیم کرتا ہے، کوئی 4 سے کرتا ہے، کوئی 10 سے کرتا ہے، کوئی 9 سے کرتا وغیرہ وغیرہ. میں اس بحث میں نہیں پڑتا ہے کہ کوئی کتنا کچھ کرتا ہے، میں وہ چیز بتا رہا ہوں جو میرے سامنے.
یا میرے تجربات میں آئی ہے، میرے مشاہدات ہیں۔ میں نے سکھا دیا، اس نے مشق کی، کوئی ہفتہ مشق کر کے کہ فلاں کو فلاں کا نام لیا، اس کو حساب کتاب لگایا، اس کی علامات دیکھیں، اسے پوچھا، کچھ کی وہ انہوں نے تصدیق کی، کچھ کی تردید کی، ایسے وہ مختلف کرتا رہا۔ پھر ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا استاد جی مجھے ایک بات بتائیں، ایک مریض میرے پاس بالفرض اتوار کو آیا، میں نے اس کا حساب لگایا، اس سے جادو نکلا، اب وہ اگلی اتوار کو یا کسی بھی اتوار کو وہ میرے پاس آتا ہے تو جب میں وہ اعداد نکالتا ہوں تو وہی کچھ تو میں کیسے پتا کروں گا کہ وہ جو آج سے مہینہ پہلے میں نے علاج کیا تھا اس کے تو اعداد وہی ہیں، کیونکہ ماں کے بھی وہی ہیں، اس کے بھی وہی ہیں، دن کے بھی وہی ہیں، تقسیم بھی وہی ہے، حساب بھی وہی ہے۔ خیر میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ خیر میں نے اسے جو بھی کچھ ہے میں نے بتایا، میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ایسے ہی چلا آ رہا ہے، ایسے ہی ہمیں بتایا گیا، ایسے ہم نے آپ کو بتا دیا۔ خیر بات آئی گئی، لیکن وہ ذہن میں کسک چھوڑ گئی کہ اس کی بات میں جتنی صداقت اور وزن ہے وہ قابل غور ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ کپڑے لے کر آتے ہیں، وہ سونگتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس سے یہ ہے۔ جو لوگ یہ کر کے کرتے تھے، ہماری بھی یہ کوشش ہوتی تھی، ہم نے بھی بہت سارے لوگوں کے جوتے سیدھے کیے کہ یار یہ ترکیب ہمیں بھی بتا دو، یہ عمل ہمیں بھی بخش دو، اس کی اجازت ہمیں بھی دے دو۔ لیکن ہمارے ہاں تو ایک سوچ پیدا ہو چکی ہے جس سے ایک بھی چیز آ جائے، حکیم کے پاس کوئی نسخہ آ جائے، اس کی گردن اتار دو، 50 دفعہ اس سے وہ بنوا لو، لیکن وہ اجزا نہیں بتائے گا۔ اگر یقین نہ آئے تو آپ کی طب کی کتابوں میں، رسالوں میں اور ان چیزوں میں جو طب کے متعلق ہے ان میں جو کہانیاں چھپتی ہیں کہ ایک ایک نسخے کو کہاں کہاں سے حاصل کیا۔ عبدالرحیم جمیل صاحب ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، انہوں نے طب پر بہت ساری کتابیں لکھی، بہت سارا کام کیا، گجرات والے۔ اور ادھر سے حکیم عبداللہ صاحب ہیں، اور کنور دت شرما صاحب ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ بہت سارے لوگ ہیں۔ انہوں نے جیسے تیسے بھی ہے اچھی بری کہانیاں بتائیں، اچھے برے حالات بتائے، کچھ نسخے دیے، کچھ ٹھیک ہیں، کچھ تجربات پر پورے نہیں اتر سکے، لیکن انہوں نے یہ بات لکھی۔ لیکن ایک بات ہے کہ کم از کم طب پر انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسی لب کشائی کی، اپنا قلم اٹھایا کہ جب لوگ چیزوں کو چھپا رہے تھے تو حکیم عبداللہ صاحب نے کنز المجربات، کنز المفردات اور وہ خواص الاشیاء جیسی بہترین کتابیں لکھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صحیفہ آسمانی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں ان میں آج بھی غور و فکر کی ضرورت باقی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں حق و اضافہ کیا جائے تو ان کی افادیت میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا احسان ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں ہم تک پہنچائی۔ آپ وہ قبر میں چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، لیکن ہمارے لیے وہ سامان تسکین پیدا کر گئے۔ تو عملیات میں جب وہ لوگ سنتے تھے تو ہم نے جب مفرد آثار، طب نبوی اور دیسی طب، یونانی طب وغیرہ کچھ بھی نام دے لے، جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا، اساتذہ کی کتابیں پڑھی، خود جب میدان عمل میں اترے، تو پھر ہم نے کہا کہ اس سے کس قسم کی بو آتی ہے۔ تو نبض دیکھنے، قارورہ دیکھنے، اور دوسرے اس میں اللہ نے سمجھ بوجھ دی تھی، اور اس سے پھر ہم نے بھی یہ سونگنا شروع تو پھر ذائقے اور بدبو، خوشبو یا جسم کے اس میں جیسے قارورہ وہ ہوتا ہے، اس میں وہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ اعصابی ہے، یہ عضلاتی ہے، یہ غدی ہے، کتنی کس قدر کسی تحریک کے اثرات ہے، کتنی گہری ہے، کتنی سطحی قسم کی ہے۔ تو ایسے ہی ہم نے جب استعمال شدہ کپڑے کو سونگا تو اس میں کئی قسم کی بوئیں، بدبوئیں، پسینے کی سمیل آنا شروع ہوئی۔ تو پھر ہم نے ان کی نبض دیکھی اور پھر ان چیزوں کو پرکھا، ان کے قارورہ دیکھے، ان کی نبض دیکھی، ان کی علامات دیکھی، ان کی زبان چیک کی، ان کی آنکھیں چیک کی، ان سے بیماریوں کے بارے میں پوچھا، ان کے محسوسات کے بارے میں پوچھا۔ یعنی ایک ایسے میدان عمل میں اترے کہ جہاں پر ایک عام آدمی کہتا ہے بس ٹھیک ہے بھائی ہو
ہوا نہیں ہوا تو میں تو بھائی میرا جو کام کرتا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اسے شفا ملتی ہے نہیں ملتی، آپ میری فیس دیں اور جائیں جہنم میں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کو کچھ، میں نے آپ کو دوائی دے دی، اس کے پیسے لے لیا، آپ کو آرام ملتا ہے ملے نہ ملے نہ ملے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ہم نے جب سونگھنا شروع کیا تو اس میں کئی چیزیں ہمیں محسوس ہوئیں۔ ایک بری بدبو آتی، کہیں میٹھی میٹھی بھینی بھینی خوشبو آتی جیسے گڑ کی ہوتی ہے، کہیں بہت کم استعمال شدہ کپڑے سے بہت کم اسمیل آتی، وہ کہ انسانی جسم کے اثرات ہوتے ہیں۔ جادو میں بھی انسان کی استعمال شدہ اشیاء استعمال ہوتی ہیں، اس کا لباس ہے، اس کے جوتے ہیں، اس کے بال ہیں، اس کے یہ ہے۔ مثلا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بیر سروان میں لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا یا اس کی پھوپھیوں نے اس کا ساتھ دیا تھا، تو ایک بچہ تھا، لوگ کہتے ہیں یہودی بچہ تھا یا جو بھی کچھ تھا، بہرحال وہ آپ کی خدمت کرتا تھا۔ جب آپ کنگھی کرتے تھے، آج کی کنگھی یعنی ہاتھی دانت کی کنگھی تھی، جب آپ وہ کنگھی کرتے تھے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ منہ مبارک بال بھی گرتے تھے، تو وہ بال اور وہ جو کنگھی میں مواد جمع ہو جاتا تھا، آپ عرف عام میں اسے اپنے طور پر ہم اس کو میل کہہ سکتے ہیں، تو وہ کچھ بال انہیں لا کر دیے تھے، انہوں نے اس پر وہ 11 گرہیں لگائیں، پھر انہوں نے کچھ پھونکا، پھر کھجور کا گابا ہوتا ہے یعنی جس میں وہ اس کے پھول نکلتے ہیں، پھل لگنے سے پہلے وہ ایسا یوں بند ہوتا ہے، پھر اس سے یوں کھلتا ہے، اس سے پھول نکلتے ہیں، اس کے بعد کھجور لگنا شروع ہوتی ہے۔ جو لوگ اس پروسیس کو دیکھتے ہیں یا جنہوں نے کھجور کو دیکھا ہے وہ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ پھر وہ رکھا تھا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بیر سروان ایسا کنواں تھا کہ جس کا پانی مہندی رنگ کا ہو گیا تھا، یعنی خراب ہو گیا تھا، غیر مستعمل تھا، تو اس لیے وہ کام ہو گیا۔ خیر، تو ہم نے جب وہ سونگھا تو پھر یہ چیز بھی ہم نے محسوس کی کہ بو کب پیدا ہوتی ہے، مٹھاس کی خوشبو کب آتی ہے، اس کے بعد پھر جن کو خوشبو بدبو نہیں آتی ان کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو تعفن پیدا ہوتا ہے جس میں بو آتی ہے، کچھ لوگوں کے بنیان قمیص میں دہی جیسی بو تھی، کچھ میں مٹھاس کی بو تھی، کچھ میں ویسی مردار قسم کی بو آتی تھی۔ تو پھر ہم نے یہ چیز دیکھی کہ تعفن اور اس میں پیدا ہونے والی جو بو ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ عضلاتی اعصابی ہوگا تو وہ اس کے پسینے بہت کم آئیں گے، اگر عضلاتی غدی اعصابی ہوگا تو پسینے بہت زیادہ آئیں گے اور ان میں کم ہوگی، لیکن جو غدی عضلاتی یا عضلاتی غدی ہوگا ان میں گہری بدبو آنا شروع ہو جائے گی اور ان میں گھٹن کا ماحول ہوگا، اور جس میں مٹھاس ہوگی اس میں عصابیت ہوگی۔ تو جب ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جو لوگ عملیات کی بنیاد پر یہ چیز کرتے ہیں، اگر ہم طبی طور پر ان چیزوں کو اس انداز میں دیکھیں تو ہمیں بہت سارا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے اپنی کتاب جادو اور جنات کا طبی علاج لکھی تھی۔ یہ وہ مشاہدات تھے کہ جو عاملین ہیں ان کے نزدیک جو جناتی یا جادو کے یا نظر بد کے مارے ہوئے مریض ہیں ان کا سوائے دم جھاڑے کے اور کوئی حل نہیں ہے، نکش پیئیں، نکشوں سے نہائیں، وہ جو عامل بتاتا ہے اس کے مطابق کریں۔ اور جو بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ عاملین نے جنات جادو ڈکلیئر کر دیا، وہ کہتے ہیں بہت سخت ہے، اس کی میعاد ٹپ گئی ہے، اس کا یہ ہو گیا ہے، لیکن جب ان کا دوا دارو سے علاج کیا گیا، ہسپتال میں گئے یا کسی معالج سے کوئی دیسی علاج کروایا، وہ ٹھیک ہو گئے، تو عامل بھی پریشان کہ اس کا تو حل ہی نہیں تھا، یہ کیسے ہو گیا۔ ادھر سے مریض بھی اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اس نے مجھے اتنا میں پریشان
परेशान था और इसने मजीद मुझे जो है ना परेशान किया कि आपका इलाज सिवाय दम झाड़े के नहीं हो सकता। मैंने दवा खाई, मैं ठीक हो गया। तो इससे अंदाजा हुआ कि जादू और जिन्नात के बलबूते पर इंसानी जिस्म में जो असरात और जो तासुरात पैदा होते हैं, उनको हम दवा, ग़िज़ा, खुराक के ज़रिए से काबू कर सकते हैं। यानी बाअल्फाज से दीगर हम जिन्नात और जादू और सहर व आसेब का तोड़ हम मुअस्सर अद्वियात से भी कर सकते हैं। आप बात कुछ समझ रहे हैं? फिर उसके बाद फिर हमने एक और अंदाज़ लगा, वो उमूमी तौर पर होता है। तीसरी तशख़ीस हम करते हैं पानी से। पानी से हम यूँ करते हैं कि पानी अगर मरीज़ के घर हों तो उनसे कहते हैं भाई धोकर एक गिलास में पानी ले आओ जो तुम घर में इस्तेमाल करते हो पीने के लिए। या फिर हम अगर वो हमारे पास आएँ तो उनसे कहते हैं कि भई ये गिलास लो और इसे अच्छी तरह धो लो और वहाँ से पानी लेकर आप वहीं पे चखो कि इसका ज़ायका कैसा है, फिर ये पानी हमारे पास ले आओ। अब वो मरीज़ चखता है, वो बताता है, बाज़ दफ़ा तो वो लोग कह देते हैं ये पानी कड़वा है, बाज़ दफ़ा कह देते हैं ये पानी मीठा है, बाज़ दफ़ा कहते हैं ये नीम गर्म है, बाज़ दफ़ा कहते हैं ये बक्साइल बक्सा वग़ैरह-वग़ैरह ये चीज़ें वो बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं ठीक है। फिर जब वो इस्तेमाल कर लें, तो फिर हम क्या करते हैं, हम कौन-सा अमल करते हैं? तो वो अमल आप भी देखें आपने फ़ीस दी है, आप हमारी क्लास में शरीक हैं, आप बतौर शागिर्द के ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आपका बनता है कि हम आपको वो चीज़ें बताएँ। तो वो गिलास लेकर अगर कोई औरत हो तो उसे एक तरफ बिठा देते हैं। मेरा एक उसूल है कि मैं अकेली औरत को कभी ना पास बिठाता हूँ, ना उन्हें उसे मशवरा देता हूँ, ना उसकी बीमारी सुनता हूँ, ना उसकी नब्ज़ देखता हूँ। या तो उसका महरम कोई भाई, बेटा या उसके साथ और दूसरी औरतें वो आती हैं, तब मैं बैठता हूँ। या अगर कोई अकेली आ जाए तो मैं बहुत ज़्यादा मोहतात होता हूँ, फिर मैं अपनी अहलिया को बुलाता हूँ, अपने पास बिठाता हूँ, फिर वो देखता हूँ। ये मेरा अपना एक अंदाज़ है। देखें अगर एक बिलफ़र्ज़ एक ख़ातून आई, वो कहने लगी कि हकीम साहब ने मेरा हाथ नवज़ देखती दफ़ा पकड़ा है, उसे मसला है, उसे ये किया है, उसकी नीयत ठीक नहीं है, उसने मुझको छुआ है, मुझे ये बात की है, वो बात की है। अब उसने सरसरी बात कर दी। सच्ची बात ये है कि मैं 50 कुरान के नुस्खे भी सर पे उठा के फिरूँ, तो लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे, वो कहते हैं हाँ, ये ठरकी होगा। हमें तो पहले ही शक था। तो भाई जो मैंने सारी ज़िंदगी नेक-नामी कमाई है, वो एक औरत के एक लफ़्ज़ से उसमें आग लग सकती है, उसकी लुटिया व डूब सकती है, तो इसलिए मैं इस बारे में मुहता तो ख़ैर वो मैं लेता हूँ 7 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ता हूँ और फिर 7 ही दफ़ा ये पढ़ता हूँ अल्लाहुम्मा अहरिक़िश शयातीन फ़िन्नारि वस्सक़र। ये 7 दफ़ा पढ़ता हूँ। फिर उस पानी पर दम करके वो मरीज़ को देता हूँ और उससे कहता हूँ पहले मैं उससे ताकीद कर देता हूँ जो ज़ायक़ा आपको पहले महसूस हुआ ये याद रखें। फिर जब वो दोबारा दम करने के बाद करते हैं तो ये मेरे अपने मुशाहिदात हैं कि कोई कहता है कि ये कड़वा हो गया है, कोई कहता है इसमें बू आने लग गई है, कोई कहता है ये मीठा हो गया है, कोई कहता है नहीं ऐसा ही है जैसे मैंने पहले पिया था। तो जो बदबू होती है, कड़वा होता है, वो जादू के असरात होते हैं, मिठास होती है, जिन्नात के असरात होते हैं और ऐसे ही इसके 7 ज़ायके बदलते हैं। हमने ये 2-3 ज़ायके देखे, तो कुछ ज़ायके ऐसे हैं कि जो बताने वाले ने ये बताया था कि ये हिंदू विद्या के जो मशगूल होते हैं या मंत्र होते हैं, उनका ये अमल होता है या वो वगैरह। लेकिन मेरे सामने मीठा, खारा, फीका और बदबूदार या नॉर्मल पानी ही रहता है। उसके मुताबिक देखिए मैंने बताया कि अगर पानी कड़वा हो जाए, बदमज़ा हो जाए तो जादू होता है, मीठा हो जाए जिन्नात होते हैं और अगर वो बक्साइला से हो जाए, नीम गर्म हो जाए, जैसे गंदा पानी होता है, छप्पड़ का पानी होता है, तो उसमें फिर हम ये कहते हैं ये नज़र बद है, पढ़ाई का असर है वगैरह-वगैरह।
یہ ہمارا مجرب ہے، سال ہا سال سے ہم آج بھی یہ استعمال کر رہے ہیں۔ گو کہ ہم اس چیز کی بنیاد پر علاج تجویز نہیں کرتے، ہم نبس بھی دیکھتے ہیں، اس کا قارورہ بھی دیکھتے ہیں، جو ہم سے طبی طور پر تشخیصات ہوتی ہیں ہم انہیں اپلائی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کیفیت کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہم ضرورت پڑے تو تعویذ بھی لکھ کر دیتے ہیں، پانی پر بھی دم کر کے دیتے ہیں، پانی میں تعویذ ڈال کر بھی دیتے ہیں، باندھنے کے لیے بھی دیتے ہیں، گھر میں رکھنے کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی جہاں مریض کو اطمینان ہو وہ کام ہم کرتے ہیں۔ کیونکہ مریض اگر نفسیاتی طور پر مطمئن نہ ہوا تو ہمارے عمل چاہے وہ کوکاف سے پری کو لا کر کھڑا کر دیں اور وہ علاج نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ مریض مطمئن۔ مریض، معالج اور علاج یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جیسے آپ ایک چیز بھیج رہے ہیں، آپ بھیجنے والے ہیں، جو چیز بھیجی جا رہی ہے وہ عمل ہے، اور جو اسے قبول کرے گا وہ مریض ہوگا۔ اگر وہ مریض آمادہ نہیں ہے آپ سے علاج کروانے میں، آپ کتنا بھی قیمتی سے قیمتی تحفہ دیں تو اگر وہاں سے ریجیکٹ ہو گیا تو آپ بھی ریجیکٹ ہو گئے۔ تو مریض کا معالج کے ہم آہنگ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بات میری سمجھ گئے؟ تو میں پھر نبس بھی دیکھتا ہوں، ساری چیز دیتا ہوں، اسے پانی بھی پڑھ کے دیتا ہوں، اسے تعویذ باندھنے کے لیے بھی دیتا ہوں، اور اگر وہ مانگے تو گھر کے لیے بھی دیتا ہوں، لیکن ساتھ میں اسے دوا بھی دیتا ہوں، غذا بھی دیتا ہوں، پرہیز بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ جو دوا ہے یہ اس تعویذ کے پانی سے کھانی ہے۔ اب وہ سے ویسے دوا نہیں کھائے گا، میں کہتا ہوں یہ میرا عمل کا حصہ ہے، ظاہر عمل کا حصہ ہے، جب میں علاج کر رہا ہوں تو وہ میرا ایک عمل ہے۔ اب عمل میں کوئی کسی کو نقش دوں، کسی کو دم کر کے دوں، کسی کو دھاگا باندھوں، کسی کو کچھ بھی میں دیتا ہوں، تو اس میں اگر میں دوا دیتا ہوں تو یہ میرے عمل کا حصہ ہے، اس میں جھوٹ بھی کچھ نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو دوا ہے، جیسے آپ نے یہ تعویذ کا پانی پینا ہے، اس سے نہانا ہے، یہ رکھنا ہے، یہ باندھنا ہے، اسی طریقے سے یہ دوا بھی استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ نے یہ دوا استعمال نہیں کی تو آپ کا دورانیہ علاج بڑھ جائے گا، آپ جہاں ہفتے میں ٹھیک ہوں گی وہاں 3 ہفتے لگ جائیں گے۔ تو وہ مریض اس دوا کو کھاتا ہے، دم جھاڑا تعویذ اثر کرے نہ کرے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ جو اس میں نبس میں مجھے محسوس ہوا ہے، جو میں نے نبس میں دیکھا تھا، جو میں نے قارورہ میں دیکھا تھا، یہ اس کا حل ہے، اس نے اپنے اثرات کرنے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہماری جو توقعات ہیں ان کی تکمیل کا سبب ہے۔ تو یہ طریقہ علاج ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے آج کی کلاس بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہے، سوال و جواب ہیں، آپ انہیں کر لیں۔ پھر جو لوگ اس میں شریک نہیں ہو سکے، اس لنک میں شامل نہیں ہو سکے، میں معذرت خواہ ہوں، ہمارے نیٹ کا بہت زیادہ پرابلم چل رہا ہے، وہ کام نہیں کر رہا، بار بار ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، بعض دفعہ لوگ وہ کرتے ہیں، اس لیے ہم ویڈیوز بھیجتے ہیں اور اپنی کتابیں بھیجتے ہیں، اسباق کے خلاصہ جات بھیجتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں شرعی طور پر معصور سمجھیں، ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اگر نہ کرتے تو یہ ویڈیوز آپ تک کیسے پہنچتی؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔